علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک رکھتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ بادشاہ سارا وقت اس کو دیکھتا رہا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ ساری رات وہ نہیں سو سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس عورت تک رسائی حاصل کرے۔ آخرکار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو ایک خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے میں تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ بادشاہ بولا سفر چونکہ بہت طویل ہے، تم کو جانے آنے میں 1 مہینہ لگ جائے گا، اس لیے آج رات آرام کرو اور کل سفر پر روانہ ہو جانا۔ وزیر بادشاہ کا فرمان لے کر گھر واپس آ گیا اور سفر کی تیاری پوری کر کے خط تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو یوں اچانک اپنے گھر دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر کیسے تشریف لے آئے آپ؟ بادشاہ کہنے لگا میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوں گی، تم سے پوچھا ہوں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وزیر کی بیوی نے بادشاہ سلامت کو گھر میں بٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے مدعے کی بات پر آ گیا، اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی جتنی حسین تھی اتنی ہی سمجھدار بھی تھی۔ اس کو پہلے بھی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ بادشاہ کی نیت خراب ہوتے دیکھ کر بولی حضور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے گی؟ چھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا اور وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر میں تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس سے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان اٹھا لے، میں تم کو تمہارے ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی گناہ گار تھی۔
जिस ने बादशाह के साथ जिना किया था। दूसरी तरफ बादशाह के इल्म में ये बात आ गई थी कि वज़ीर ने अपनी बीवी से अलहदगी रखी हुई है। एक दिन बादशाह ने वज़ीर को तलब किया और पूछा कि मालूम होता है कि तुमने बहुत अरसे से अपनी बीवी से कोई राब्ता नहीं रखा, इससे कोई ख़ता हो गई है। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब बर्तन छोटा हो जाए और कोई दूसरा आपकी गैर मौजूदगी में इसको इस्तेमाल कर ले तो इस बर्तन में खाना अच्छा नहीं लगता। बादशाह फ़ौरन बात की तह तक पहुंच गया कि वज़ीर को मेरी हरकत का पता चल गया होगा, इसलिए इसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया है। तो वो वज़ीर से कहने लगा कि कुछ लोग इस बर्तन की तरह पाक होते हैं कि इसको कोई चाह कर भी गंदा नहीं कर सकता। वो लोग अपने मालिक की गैर मौजूदगी में किसी गैर के हाथों अपना दामन कभी आलूदा नहीं करते, इसलिए ऐसे लोगों के लिए दिल में कभी गलत फहमी ना रखो। अक्लमंद वज़ीर बादशाह का इशारा समझ गया कि इसने मेरी बीवी के साथ गुनाह की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन मेरी बीवी ने अपना दामन आलूदा नहीं होने दिया। वो इसी दिन ससुराल गया और अपनी बीवी को घर ले आया। इस तरह तीनों की समझदारी से एक घर उजड़ने से बच गया और सबके आपस के ताल्लुकात भी मुतासिर नहीं हुए। दोस्तों, इसलिए कहते हैं फैसले हमेशा सोच समझकर और जज्बात में आए बगैर करने चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।